بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا غیر مسلم کی گواہی قابل قبول ہے؟ قرآن کریم اور 1400 سالہ مفسرین کا اجتماعی موقف، اور اس کے بالمقابل 15ویں صدی کے ایک میڈیا اسکالر کا ویسٹرن سیکولر موقف۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 282، سورہ نساء آیت نمبر 15 اور سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے قطعی اور دو ٹوک انداز میں بتا دیا ہے کہ تمہارے گواہ تم میں سے ہی ہونے چاہیے۔ یہ آیات مبارکہ اپنے اس مفہوم میں اس قدر واضح ہیں کہ کسی مزید وضاحت و تفسیر کی محتاج نہیں ہیں، لہٰذا آج کی گفتگو میں اس بات پر روشنی ڈالنی ہے کہ ان آیات کی اسی تفسیر کی بنا پر 1400 سال کے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلم گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حدود آرڈیننس مجریہ 1979 پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک BA پاس میڈیا اسکالر نے یہ اعتراض کیا کہ گواہوں کے معاملے میں یہ آرڈیننس مذہبی تفریق کو بیان کرتا ہے کہ گواہ کو مسلمان ہونا چاہیے۔ اس پر ٹی وی اینکر جناب افتخار صاحب نے کہا کہ ہم ان گواہوں کی بابت 1400 سال کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو یہ اتھارٹی تو نہیں۔ اس پر BA پاس میڈیا اسکالر نے کہا کہ اگر 1400 سال میں کسی نے نہیں کہا تو میں کہتا ہوں۔ سر آپ کو اتھارٹی تو نہیں ہے، ہم 1400 سال کی ہم بات کر رہے ہیں۔ 1400 سال میں جب سے آ رہا ہے تزکیۃ و شہود میں جو گواہ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 1400 سال میں مختلف آراء فقہا بیان کرتے رہے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات مجھے بتا دیں جہاں پہ یہ کہا گیا ہو کہ غیر مسلم جو ہے وہ تزکیۃ و شہود کے دائرے میں آتا ہے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ نہیں کہا کسی نے۔ آپ مانیں نہیں، آپ مجھے بتائیں، کیونکہ میں عرض کرتا ہوں اگر نہیں کہا تو میں کہتا ہوں۔ یوں BA پاس میڈیا اسکالر نے خود تسلیم کیا کہ اس کا موقف 1400 سالہ امت مسلمہ کے موقف سے جدا گانا ہے۔ واضح رہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں مسلمانوں کی راہ سے علیحدہ راہ اختیار کرنے والوں کے لیے جو وعید سنائی گئی ہے وہ میں اس گفتگو کے آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب میں انتہائی اختصار سے مسلم گواہ ہونے کی بابت 4 آیات قرآنیہ کی مختصر تفسیر 1400 سال کے مشہور مفسرین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آیت نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو۔ ان آیات کی تفسیر کے حوالے سے 3ری اور 4تھی صدی کے امام طبری کہتے ہیں مِن رِجَالِكُمْ سے مراد یہ ہے من احرارکم المسلمین دون احرارکم الکفار، تمہارے آزاد مسلمان گواہ ہونے چاہیے، آزاد کافر گواہ نہیں ہونے چاہیے۔ 4تھی صدی ہجری کے امام ابن حاتم اپنی تفسیر میں کہتے ہیں من رجالکم سے مراد یہ ہے مسلمین احرار، کہ وہ آزاد ہوں اور مسلمان ہوں۔ ملاحظہ ہو روایت نمبر 2985۔ 5ویں صدی کے امام ماوردی نے اپنی تفسیر النکت والعیون میں لکھا ہے من رجالکم من اہل دینکم، کہ یہاں اس آیت میں من رجالکم سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دین والے لوگ ہوں۔ 8ویں صدی کے امام خازن نے اپنی تفسیر لباب التأویل میں یہ کہا ہے کہ اس آیت میں رجالکم سے مراد یہ ہے کہ کافر کی گواہی جائز نہیں ہے۔ 9ویں صدی کے امام مراغی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں رجالکم سے مراد یہ لیا ہے کہ دلیل علی اشتراط الاسلام فی الشہادہ، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ گواہی میں گواہ کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ محمد الحجازی نے التفسیر الواضح میں اسی آیت کے ذیل میں رجالکم سے مراد یہ لیا ہے کہ گواہ کے لیے اسلام شرط ہے۔ دوسری آیت فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، سورہ نساء آیت نمبر 15، تم ان پر اپنوں میں سے 4 گواہ لاؤ۔ اس آیت کے حوالے سے 3ری صدی ہجری کے مفسر امام زجاج اپنی تفسیر معانی القرآن میں لکھتے ہیں اے من المسلمین، یعنی وہ گواہ مسلمانوں میں سے ہونی چاہیے۔ 4تھی صدی ہجری کے امام ابن حاتم اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں من المسلمین الاحرار، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ آزاد ہوں اور مسلمان ہوں۔ ملاحظہ ہو روایت نمبر 4973۔ 5ویں صدی ہجری تفسیر وجیز میں یہی بات لکھی ہے کہ یہاں رجالکم سے مراد یہ ہے مسلمان ہوں۔ 6ٹھی صدی کے امام بغوی نے معالم التنزیل
تنزیل میں یہی بات لکھی ہے، ملاحظہ ہو جلد 2 صفحہ 181۔ 9ویں صدی ہجری میں تفسیر جلالین میں بھی یہاں منکم سے مسلمان مراد لیے گئے ہیں۔ 10ویں صدی ہجری کے امام عمادی نے اپنی تفسیر ابی سعود میں لکھا ہے من رجال المؤمنین کہ یہ تمہارے گواہ مومن مردوں میں سے ہونے چاہیے۔ یوں اس آیت کی بابت بھی 6 مفسرین کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ تیسری آیت سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم اپنے میں سے 2 معتبر گواہ قائم کرو۔ 6 صدی ہجری کے امام ابن عطیہ نے اپنی تفسیر المحرر الوجیز میں لکھا ہے کہ کافر کی گواہی جائز نہ ہونے پر امت کا اجماع ہے، ملاحظہ ہو جلد 2 صفحہ 251۔ 7ویں صدی ہجری میں امام قرطبی نے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ منکم سے مراد یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے گواہ ہونے چاہیے۔ 8ویں صدی ہجری کے امام ابن جزی نے تفسیر تسہیل میں لکھا ہے کہ فلا تجوز شہادت الکفار اصلا، کافروں کی گواہی مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ 9ویں صدی ہجری کے امام ثعلبی نے اپنی تفسیر الجواہر الحسان میں اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ کفار کی گواہی جائز نہ ہونے پر اجماع ہے۔ 12ویں صدی ہجری کے امام اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مسلمان پر کافر اور ذمی کی گواہی قبول نہیں ہے۔ 14ویں صدی ہجری میں امام جزائری نے ایسر التفاسیر میں اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ من المسلمین، وہ مسلمانوں میں سے ہونا چاہیے، فلا یشہد کافرون، کافر مسلمان پر گواہی نہیں دے سکتا۔ 4تھی آیت ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، سورہ نور کی آیت نمبر 4 ہے۔ یہاں وہ شخص جس نے کسی مسلمان پر تہمت لگائی ہو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی گواہی ہرگز قبول نہیں ہے باوجود کہ وہ مسلمان ہے۔ اسی آیت کے بعد آگے ہے الا الذین تابوا، اگر کوئی شخص تہمت لگائے اس کی گواہی قبول نہیں، ہاں اگر وہ توبہ کر لے۔ اسی تناظر میں مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو پھر اس کی گواہی قبول ہوگی ورنہ نہیں، ملاحظہ ہو۔ 5ویں صدی میں امام سمعانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے لا تقبل شہادت الکافر ما دام کافرا، جب تک کافر کفر کی حالت میں ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ 6 صدی میں امام بغوی نے معالم التنزیل میں یہی بات کہی ہے۔ 7ویں صدی میں امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں یہی بات ذکر کی ہے۔ 8ویں صدی میں امام خازن نے لباب التأویل میں یہی بات ذکر کی ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں امام شربینی نے اپنی تفسیر السراج المنیر میں یہی بات نقل کی ہے۔ 12ویں صدی میں امام اسماعیل حقی نے روح البیان میں یہی بات نقل کی ہے کہ کافر کی گواہی قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ کفر کی حالت میں ہو۔ 13ویں صدی میں امام شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں یہی بات نقل کی ہے۔ یوں آپ کے سامنے ان 4 آیات کی بابت 1400 سال کے مشہور مفسرین کا موقف اور ان کی تفسیر بیان کر دی گئی۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح اور قطعی ہیں کہ مسلمان گواہ ہونا چاہیے۔ ہم نے ان 4 آیات مبارکہ کی بابت 1400 سال کے ان مفسرین کے جو حوالہ جات پیش کیے ہیں، اس سے ہم نے ان 4 آیات مبارکہ کی بابت 1400 سال کے مفسرین کے حوالہ جات پیش کر کے یہ بتانا چاہا کہ 1400 سال میں یہ امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ رہا کہ گواہ مسلمان ہونا چاہیے، کافر مسلمان پر گواہی نہیں دے سکتا۔ یہاں آپ BA پاس میڈیا اسکالر کی جرأت و جسارت کی داد دیں کہ قرآن کریم اور 1400 سالہ امت مسلمہ کے مد مقابل وہ کس جرأت سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ 1400 سال میں اگر کسی نے نہیں کہا تو میں کہتا ہوں۔ تو آج کی گفتگو کے تناظر میں آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 115 سناتا ہوں کہ جو اہل ایمان سے علیحدہ راہ اختیار کرے گا قرآن اس کا انجام کیا بتاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر سیدھی راہ کھل چکی ہے، غور کیجئے،
اور وہ مسلمانوں کے رستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے اور اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الغرض غیر مسلم گواہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے گزشتہ ایک نشست میں قرآن کی براہ راست تعلیمات اور آج کی نشست میں 1400 سالہ مفسرین کی تفاسیر کی روشنی میں معلوم کر لیا کہ غیر مسلم گواہ نہیں بن سکتا۔ نیز آپ نے قرآن کریم اور 1400 سالہ مفسرین کے برعکس بی اے پاس میڈیا اسکالر کا ویسٹرن سیکولر موقف بھی سن لیا جو اسے مذہبی تفریق قرار دیتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے یا بی اے پاس میڈیا اسکالر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ نیز آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ 1400 سالہ امت مسلمہ کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے یا 15ویں صدی کے بی اے پاس میڈیا اسکالر کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اسے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون